پاکستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ پولیس نے جنات پر FIR درج کر لی ہے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی پولیس نے ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہماری پولیس نے جنات کے خلاف FIR درج کی ہے۔ پاکستان کا علاقہ ہے گجرات، پنجاب میں ہے، اور اسی کے ساتھ ایک علاقہ ہے کھاریاں کے نام سے۔ کھاریاں کے کسی تھانے میں آج سے تقریباً 6 دن پہلے 14 نومبر کو FIR درج ہوتی ہے، جس FIR کا نمبر ہے 919/2025۔ اس FIR کے اندر پورا ایک واقعہ لکھا گیا، واقعہ درج کیا گیا ہے۔ اس پر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، کچھ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ عملیات سے، روحانیت سے آپ کا واسطہ ہے، تو لوگ آپ سے بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس پر میرے کچھ خیالات ہیں، میری کچھ باتیں ہیں آپ کے ذہن میں ہو، اور شاید اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، کوئی نالج میں اضافہ ہو۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جاتی ہیں تھانے میں، وہاں جا کر بیان دیتی ہیں، FIR درج کرواتی ہیں۔ FIR کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا مجھے پسند کیا کرتا تھا، شادی کرنے کی مجھ سے اس نے آفر دی، ڈیمانڈ کی مجھ سے۔ میں نے اس کو منع کیا کہ آپ میرے بچوں کی عمر کے ہو، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس شخص نے اپنے پیار محبت میں جھانسے میں میری بیٹی کو لیا، اور میں نے اپنی بیٹی اس کو رشتے میں دی، نکاح میں دیا اس بیٹی کو۔ میری بیٹی اس کے ساتھ رہنے لگی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے وضاحت کی، پہلے بھی ہوا اور بعد میں بھی یہ ہوا کہ اس لڑکے پر، میرے داماد پر جنات کا اثر تھا، اور وہ جن جہاں پر بھی مجھے دیکھتا تھا اور ایگریسو ہو جاتا تھا، جذباتی ہو جاتا تھا، اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس خاتون نے بیان دیا ہے پولیس کو کہ شادی سے پہلے بھی، یعنی میری بیٹی سے اس نے نکاح کیا، اس سے پہلے بھی اس نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، غلط ریلیشن رکھے، اور شادی کے بعد بھی اس نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے۔ کہا وہ جن جیسے مجھے دیکھتا تھا اور ایگریسو ہو جاتا اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا۔ کہا کہ وہ میرا داماد نہیں کرتا تھا، وہ جن کرتا تھا۔ اس نے جن کا نام بتایا عادل۔ میں اس خاتون کا نام قصدن نہیں لینا چاہتا، اس آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، یا اس کی بیٹیوں کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا۔ مجھے ناموں سے کیا لینا دینا، مجھے تو صرف ایک کہانی، ایک قصہ آپ کو بتا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ کسی کی ذاتی زندگی ہے، یہ انصاف کے ادارے جانیں، ان کا کام جانیں۔ ہمیں کسی کی برائی کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں سب کے عیبوں پر پردہ رکھنا چاہیے۔ اب اس کہانی کے اندر پھر پولیس نے FIR درج کی ہے، اس پہ پورا خاتون کا بیان دیا ہے کہ اس طرح یہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق پہلے بھی رکھتا تھا، بعد میں بھی رکھتا تھا، اور اس کی بیٹی کو اپنے جھانسے میں لیا، اور یہ ساری کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس خاتون کا جو موقف دیا ہے FIR کے اندر کہ مجھے اس جن سے نجات دلائی جائے، یا اس جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اب FIR میں نے تو نہیں پڑھی ہے، جو سوشل میڈیا پر نیوز چینل ہے وہاں سے میں نے یہ خبر سنی ہے، اور بڑے چینلوں سے سنی ہے، وہیں سے FIR نمبر سن کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، معتبر چینلوں سے سنی ہے بات یہ۔ تو یہ وضاحت بھی ضروری تھی۔ یہاں پر چند باتیں آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جنات کے اوپر الزام ڈالنا، یہ 100% غلط ہے۔ ایک خاتون اتنے کردار کی گندی ہے، بری ہے، کہ ایک آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے، اور ناجائز تعلقات رکھنے کے بعد پھر اس کو اپنی بیٹی دیتی ہے۔ شرعاً یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا مان لیں پہلے تعلقات ان کے غلط نہیں تھے، اور کوئی شہوت والے تعلقات نہیں تھے، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس نے کوئی غلط تعلق رکھا، تو اس سے برے ارادے سے اپنی ساس کی طرف بڑھنا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح تو یہی ختم ہو گیا، بچا ہی نہیں۔ تو یہ بے حیائی اور بدکاری کی بات اس خاتون کے لیے بھی ہے کہ اس نے بیٹی کا گھر اجاڑا، پہلے ایک آدمی سے غلط تعلق رکھا،
اور بعد میں بھی غلط تعلق رکھا تو شریعت کی نظر میں بھی گناہ گار ہوئی، بیٹی کی نظر میں بھی گناہ گار ہوئی، اور اللہ نے اس کے گلے میں ذلت کا طوق ڈالا۔ میڈیا پر اس کی ویڈیو بیانات، اس کے تصاویر جاری ہو رہی ہیں، تو اس کا دنیا کے اندر بھی خمیزہ ان کو بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی اس کی سخت سزا ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی ہے اور یہ خاتون ذلت کے لائق ہے۔ اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے FIR درج کی ہے جنات کے خلاف۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اب لڑکے کے حوالے سے اس نے کیا ڈرامہ کیا، وہ بھی اس سے زیادہ گندا گھٹیا آدمی کہ ساس کے اوپر جو ماں کے قائم مقام ہے، اس کا رتبہ جو ہے ماں کے برابر ہے، یہ بے حیا آدمی ایک عورت کے اوپر پہلے نظر رکھ کے بیٹھا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس عورت کے اوپر اس نے برائی کے ارادے سے نظر رکھی، وہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ پھر بیٹی سے شادی کر لی، اب ماں کے مقام پر آ گئی، پھر بھی باز نہ آیا۔ اپنی برائی کو، اپنی 2 نمبری کو جنات کی آڑ کے اندر چھپانا چاہا۔ اب یہ الحمدللہ ہماری پولیس بڑی سمجھدار ہے اور قابل تعریف ہے، انہوں نے ایک جن کے خلاف، جس جن کا نام ہے عادل، اس جن کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا قانوناً اور شرعاً اب یہ جرم ثابت ہوگا۔ ہمارے DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، DNA ٹیسٹ سے ثابت ہوگا، جو اس کا داماد ہوگا اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا، اور قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ سزا پائے گا۔ اول تو یہاں کوئی سزا پاتا ہی نہیں ہے، پھر بھی حسن ظن رکھتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ وہ سزا پا جائے گا۔ اب وہ سزا پائے نہ پائے، وہ ساس اچھی تھی بری تھی، لڑکا اچھا تھا برا تھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کیا یہ FIR جن کے خلاف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو یہ ہے اصل موضوع۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا جن کسی انسان کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ کوئی جنی تعلق بنا سکتی ہے؟ اصل غور طلب بات یہ ہے، کیا جنات کا انسان سے شادی کرنا ممکن ہے یا انسان کا جنات سے شادی کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جنات کا انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا انسانوں کا جنات کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس پر اپنے تجربے سے آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس عملیات کے اندر روحانیت میں آتے ہوئے بڑا وقت گزر گیا، تقریباً 32 سال گزر گئے ہیں۔ میں 10 سال کی عمر سے اس عملیات کی فیلڈ میں ہوں، اور آپ نے بھی الحمدللہ وقت گزارا ہوگا۔ آپ لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں، کمنٹس میں آپ بتائیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ عملیات کرتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ مجھے بتائیے گا کیا اس طرح کے آپ نے کیسز فیس کیے ہیں کہ جس کے اندر جنات کا انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق۔ اس پر ضرور بتائیے گا آپ کے تجربات کیا ہیں اور آپ نے وہاں کیا کیا، آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ 30-32 سال مجھے عملیات کرتے ہو گئے ہیں، اور میں نے وہاں پر جو نوٹ کیا، جو دیکھا، جو سمجھ میں آیا، تجربہ سے ہوا کہ جنات کا انسان کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے، یا انسانوں کا جنات کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے، لیکن اس تعلق کی کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہے یا عورت ہے، اس کا جسم جکڑا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں جکڑے جاتے ہیں، ذہن اس کا جکڑا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں کہ کوئی آیا اور اس نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اور اس کے بعد جیسے وہ قبضہ ہٹا، وہ تعلق ختم ہوا، ایک جسم میں جھٹکا سا پڑتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، لیکن دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھیں کہ یعنی ایک عورت ہے یا آدمی ہے، اور رات کو سو گیا، تنہائی میں سو گیا، محسوس ہوا کسی نے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیا، دماغ کو باندھ لیا، جسم کو جکڑ لیا، اور اس نے غلط تعلق قائم کر لیے۔ 1-2 منٹ کے لیے مسئلہ ہوا، اور جیسے وہ تعلق ختم ہوا، ایک وجود کو جھٹکا لگتا ہے، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دروازہ لاک تھا تو لاک ہے، کوئی آس پاس میں نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جنات کسی کے ساتھ اگر جسمانی تعلق رکھ لیں، انسان کا کسی جن کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو جائے، 10-20 دنوں کے اندر وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، ڈھانچہ بن جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتا ہے، جیسے قبرستان کا مردہ ہو۔ 1 بار یا 2 بار کسی کے ساتھ جنات اگر جسمانی تعلق رکھیں تو 1-2 بار کے اندر ہی جسم کا خون جل جاتا ہے، بندے کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، 2-4-5 مہینے کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو
کوئی اتنا بڑا الزام ڈالے کہ سالہ سال جنات کے ساتھ فلاں کا تعلق رہا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پچھلے کیس کے ساتھ میری ان باتوں کا کیا تعلق ہے یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھائی ہیں کہ جنات کا انسان کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی اور حائل نہیں ہوتا۔ جیسے ایف آئی آر کا آپ نے سنا کہ داماد کے جسم کے اندر جن داخل ہوا اور اس نے یہ غلط کام کیا، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ ہم نے سنا نہ پڑھا۔ تو یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ دو نمبری ہے اور غلط ہے، الزام ہے، اپنے آپ کو چھپانے والا کام ہے۔ جنات پر بھی الزام ہے کہ جنات جب ایک غلط تعلق رکھتے ہیں تو ڈائریکٹ آتے ہیں، ناجائز تعلق رکھتے ہیں، جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کے بعد غائب ہو گئے، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی روپ تو بھلے کسی کا بھی وہ لے سکتے ہیں، کسی کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن کسی کا جسم لے کر جنات اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ تو یہ جو اسٹوری آپ نے سنی ہے تو اس میں ساس نے جھوٹ بولا ہے میرے خیال سے، یا داماد نے جھوٹ بولا ہے، اپنی برائی کو کور دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک اور جھوٹ بولا ہے۔ ممکن ہے دونوں جھوٹے ہوں، ممکن ہے کوئی ایک جھوٹا ہو، اللہ جانے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ جنات کسی کے جسم میں داخل ہو کر اور یہ ناجائز تعلق رکھ کے اور انسان کے اوپر الزام ڈال دیں کہ انسان نے کر دیا۔ اب عدالت میں کیس جائے گا، سزا کون لے گا؟ داماد جیل میں جائے گا، جو بھی سزا ہوگی داماد کو ملے گی، جن کہاں چلا گیا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس اسٹوری میں پہلا جھوٹ یہ ہے کہ جنات پر جھوٹا الزام ڈالا گیا ہے، ان پر یہ جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے کہ جن نے اس طرح کیا، جن اس طرح نہیں کرتے۔ کرنا ہوتا ہے وہ کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں، وہ سیدھا اپنا کام نکالا، رفو چکر، تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ذہن نشی فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی مدتوں سے، سال 2 سال سے میرے ساتھ یہ ناجائز تعلق ہوتا رہا اور یہ جن کرتا رہا۔ تو سال 2 سال تو بہت بڑی بات ہے، ایسا بندہ ہفتے 2-3 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون آپ نے دیکھی ہوگی یا دیکھ لیجیے گا، ہٹی گٹی نظر آتی ہے سب کو، وہ خاتون تازی تگڑی سب کو نظر آتی ہے، ہٹی گٹی نظر آتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ تو جنات کا واقعی مسئلہ ہوتا تو بالکل ان کو جنات جلا کے رکھ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ انسان کے جسم میں خون کہاں رہنے دے گی۔ تو یہ تھی اس ایف آئی آر کے بارے میں بات کہ یہ ٹوٹل جھوٹ تھا، یہ دھوکہ تھا، یہ فراڈ تھا۔ 1-2 علمی چیزیں، جب یہاں تک بات ہماری ہو گئی ہے تو 1-2 چیزیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کیا جنات کا انسان سے شادی کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو جی بالکل ممکن ہے، جنات کی انسان سے شادی ہو سکتی ہے، جنات کا انسان سے جسمانی تعلق ہو سکتا ہے۔ جسمانی کور کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اگر کوئی جن کسی انسان سے شادی کرنا چاہے یا انسان کسی جنی سے شادی کرنا چاہے تو یہ شادی کرنا ممکن ہے۔ اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اب پہلی دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ رحمان میں ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کو اس دن سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جنت کی حور جو ہوگی جنات کے لیے بھی ایک ہوگی اور انسان کے لیے بھی ایک ہوگی۔ ایک سے مراد جنس، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ الگ مخلوق پیدا فرمائے گا کہ وہ ان سے شادی کرے اور انسان کے لیے الگ مخلوق پیدا فرمائے اس سے وہ جنت میں شادی کرے۔ نہیں، حور ایک ہوگی، اس سے انسان بھی شادی کر سکتا ہے، جنات بھی کر سکتا ہے، یعنی جنس وہ ایک ہوگی۔ اور دلیل کیا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو ان سے پہلے، اس دن سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا، مس نہیں کیا ہوگا، نہیں چھوا ہوگا۔ تو ایک تو یہ قرآن سے دلیل ثابت ہے کہ انسان اور جنات جس حور کو ٹچ کریں گے، مس کریں گے، وہ دونوں کے لیے ایک جنس ہوگی۔ تو ایک جنس کے اوپر جنات کا اور انسان کا جمع ہونا یہ ممکن ہے۔ تو اسی سے دلیل نکلتی ہے کہ انسان جنات کے ساتھ شادی کرے یا جنات انسان کے ساتھ شادی کریں تو یہ ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری عملیات کی فیلڈ ہے، اس کے اندر ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔
کبھی آپ کہیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں کہانی کس سے آپ کو بتا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں کہ انسان اور جنات کے تعلقات ہوئے اور ان کے نتائج کیا ہوئے۔ ہاں، آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ضروری بات، کیا انسان اور جنات کا رشتہ کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو جائز نہیں ہے۔ اس پر علماء نے، فقہاء نے آج نہیں 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے اس پر فقہاء نے بحث کی ہے کہ جنات کی انسان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے اندر بہت سی برائیاں ہوں گی۔ نکاح کے شرائط میں سے کیا شرائط ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے کہ انسان کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے، بیوی کو کھانا وانا وہ دے گا، اس کے لیے سارا کھانے پینے کا انتظام کرے گا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو 4 دیواری دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے برائی سے بچنے کے لیے ایک حلال رشتہ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ایک حلال رشتہ کرتا ہے اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں۔ یہاں پر 4 مسئلے نکلیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے سوچیں، انسان تو کھانا کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، جنات ہڈیاں کھاتے ہیں۔ اب انسان کسی جنی سے شادی کرے گا، اپنی بیوی کے لیے کیا بس ہڈیاں ڈھونڈتا رہے گا؟ ہڈیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیوی کو دے گا کھائے اور خود منہ تکتا رہے گا؟ وہ ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا، یہ حصہ کہاں چلا گیا زندگی کا؟ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہڈیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھے اور اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، جنی کو کھلائے اور اس کا منہ تکتا رہے۔ زندگی اس کی اس سے مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک تو وجہ یہ منع کیا ہے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بتائی ہے، یعنی اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمے یہ ہے کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے، ذاتی گھر ہو یا کرائے پر ہو، لیکن بیوی کا حق بنتا ہے اس کو الگ گھر چاہیے، دینا چاہیے۔ تو انسان جب شادی کرے گا کسی جنی کے ساتھ اس کو الگ گھر لے کے دے، لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے، طاقت دی ہے، کچھ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر دنیا کے دوسرے کونے پر پہنچ سکتے ہیں، ان کو طاقت ملی ہوئی ہے۔ جب ایک عورت کو وہ گھر لے کر دے گا، جنی کو گھر لے کر دے گا، اس کو تو پابند کرے گا، یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر، اس گھر سے تمہیں باہر نہیں نکلنا، 4 دیواری کے اندر تمہیں رہنا ہے۔ اب اس 4 دیواری کا پابند انسان تو ہو سکتا ہے، جنات کیسے پابند ہو سکتے ہیں؟ سیکنڈ کے اندر دنیا کے دوسرے کونے کے اندر ہو، سیکنڈ کے اندر تیسرے کونے میں ہو، تو اس کو قید کرنا۔ تو اسلام منع کرتا ہے کہ کسی جاندار کو، خاص کر کے بیوی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ پیار محبت کے ساتھ رکھو گے، رشتہ چلے گا، اس کی ضروریات ہوگی، اس کا ایک مکمل نظام دیا اسلام نے، قید تھوڑی کر سکتا ہے۔ اس کی آزادی یہ ہے کہ وہ جنات پرواز کریں، گھومیں پھریں، اس کی آزادی کو ختم کر کے 4 دیواری میں اس کو قید کرو گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جنات سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پاور دی ہے، روپ بدل سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک جنی سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق رکھا، وہ اس کی بیوی، ٹھیک۔ تھوڑی دیر میں کوئی پڑوسن آ جائے اور اس کی بیوی کے روپ میں آ جائے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق رکھے، اب کیا گارنٹی ہے کہ اس کی بیوی ہے کہ پڑوسن ہے؟ انسانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، انسان تو روپ نہیں بدل سکتا، انسان روپ نہیں بدل سکتا، کردار بدل دیتا ہے، زبان بدل دیتا ہے، کم سے کم ظاہری چہرہ تو انسان نہیں بدل سکتا۔ جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ سانپ جو ہوتا ہے 100 سال میں انسانی شکل دھار لیتا ہے، جھوٹی باتیں بہرحال۔ تو اس طرح جنات کر سکتے ہیں، جنات جو ہیں انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، سانپ بچھو کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، تجربات بھی ہیں، اس پر احادیث بھی گواہ ہیں۔ اب پڑوسن آئے بیوی کے روپ میں، اب اس کی بیوی تو نہیں ہے، ناجائز تعلق ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا، اب یہ کیسے ڈھونڈے گا، یہ کیسے تمیز کرے گا یہ میری بیوی ہے کوئی پڑوسن ہے؟ کیسے ڈھونڈے گا بیوی ہے پڑوسن ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہاں سے ایک برائی، 2 نمبری غلط کام ہوگا۔ اس وجہ سے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جنات کے ساتھ شادی
کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات، مان لیتے ہیں کہ ان کا کمپرومائز ہو گیا، اتفاق ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم 3 شرائط مان لیتے ہیں کہ وہ جنی جو بیوی ہوگی، وائف ہوگی، گھر میں بھی رہے گی، نان نفقے کے بارے میں شوہر کو تنگ بھی نہیں کرے گی، اور وہ گھر سے باہر نکلے گی ہی نہیں کہ پڑوسن کو موقع ملے، نگرانی کر لے گی، یہاں تک تو بات مان لیتے ممکن ہو گئی۔ چوتھا برا جو نتیجہ نکلے گا کہ بہت سی عورتیں برائیاں کریں گی، جیسے میں نے ابھی کھاریاں کا ذکر کیا، اس طرح کی عورتیں برائیاں کریں گی، 2 نمبریاں کریں گی، زنا کریں گی، نتیجہ یہ ہوگا حمل ٹھہرے گا، بچے کی ولادت ہوگی، قانون، قاضی، معاشرہ اس سے پوچھے گا بی بی یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ایسی 2 نمبر خاتون کہیں گی کہ یہ بچہ جن کا ہے۔ تو اس طرح زنا کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، ہر 2 نمبر عورت یہ کور لے گی کہ جنات کے ساتھ میری شادی ہے اور جنات کا بچہ میرے گود میں ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ زنا عام ہو جائے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے، اور اس خاتون نے بھی وہی کیا۔ ممکن ہے کہ اس خاتون کا اپنے داماد کے ساتھ ناجائز تعلق ہو، رضا خوشی کے ساتھ ہو، اور جب اس کو لگا کہ میری بیٹی کا گھر خراب ہوگا یا میرے بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا، محلے کو پتہ چل گیا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کور لیا ہے کہ ایک جن ہے، یہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہ رہی، داماد کو بھی بچانا چاہ رہی ہے۔ جب جنات کے ساتھ شادی الاؤ ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، تو اس طرح کی عورتیں بھی عام ہو جائیں گی، جیسے اس نے اپنے داماد کے ساتھ یہ مسئلہ کیا، اپنے آپ کو بچا رہی ہے، داماد کو بچا رہی ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا اور حیرت والا واقعہ تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے جنات کے خلاف FIR درج کر لی، اور اگر اتنی ماشاءاللہ ہماری پولیس پہنچی ہوئی ہے تو میں امید رکھوں گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان میں جنات کی عدالت بھی ہوگی، جنات کا قاضی بھی ہوگا، جنات کی پولیس بھی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے گا کیا ہماری پولیس کو، خاص کر کے پنجاب پولیس کو یا کھاریاں کی پولیس کو، کیا جنات کے لیے جیل بنانا چاہیے؟ کیا جنات کے لیے تھانہ بنانا چاہیے الگ سے؟ کیا جنات کے لیے کوئی عدالتی نظام بنانا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس سے کوئی آپ کو معلومات حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، ضرور بتائیے گا، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔